میرے ساتھ نکالیں کلام مقدس میں سے، پرانے عہد نامہ میں سے سلاطین کی دوسری کتاب اور اس کا چوتھا باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیات، دو آیات ہم خداوند کے زندہ مقدس پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ سلاطین کی دوسری کتاب، دوسرا سلاطین، اس کا چوتھا باب اور اس کا پہلی آیت خداوند کے پاک کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، صفحہ نمبر 402۔ اور انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت نے الیشا سے فریاد کی اور کہنے لگی کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے، اور تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خداوند سے ڈرتا تھا، سو اب قرض خواہ آیا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے تاکہ وہ غلام بنے۔ الیشا نے اس سے کہا، میں تیرے لیے کیا کروں؟ مجھے بتا، تیرے پاس گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا، تیری لونڈی کے پاس گھر میں ایک پیالہ تیل کے سوا کچھ نہیں۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ مسیح میں میرے عزیزو، یہ ایک واقعہ، یہ ایک خوبصورت کہانی جو ایمان کو بڑھانے کے لیے، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، اور خدا کے بندہ الیشا نے اس عورت کی، جو اس کے لیے لکھا ہے کہ وہ انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک بیوی تھی، اس کے ساتھ کیا۔ پچھلے اتوار جب ہم خداوند کے گھر میں موجود تھے تو ایلیا اور الیشا کے متعلق اور انبیاء زادوں کے متعلق سیکھ رہے تھے۔ جب خدا کا بندہ ایلیا آسمان پر چلا گیا تو خدا کی روح کا دونا مسا الیشا پر آ ٹھہرا، اور اس نے خدا کی قدرت کے ساتھ بڑے بڑے کام کیے۔ اور ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ ہمیں ناپاک ان سوچوں کو جو ابلیس کی طرف سے آتی ہیں اور ہمیں خداوند کے طرف آگے بڑھنے اور اس کے ساتھ مضبوط تعلق میں بندھنے میں رکاوٹ کا باعث ہیں، انہیں ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ خاموش ہو جا، چپ رہ، میں اس بات کو جانتا ہوں۔ آج الیشا کے حوالے سے سیکھیں گے کہ الیشا جو خدا کا بندہ ہے اور اس نے انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت اس کے پاس آ کر فریاد کرنے لگی۔ انبیاء زادوں کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ نبیوں کے بیٹے تو نہیں تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو نبی بننے کے لیے اس پروسیس میں یا ٹریننگ کے عمل میں تھے، جن کے لیے یہ بات بتائی گئی، لکھی گئی ہے کہ وہ انبیاء زادے تھے اور خدا کے ساتھ چلتے، خدا سے محبت رکھتے، گویا خدا ان سے بھی ہم کلام ہوتا تھا۔ اور انبیاء زادوں کے میں سے ایک انبیاء زادہ جب خدا کے پاس چلا گیا، مر گیا، تو اس کی بیوی اس کے پاس آئی، کیونکہ ان کے گھر میں افلاس اور غربت ہے، اور غربت اس طور سے کہ گھر میں کوئی چیز نہیں ہے جو کہ قرض داروں کو دے کر قرض کی ادائیگی کی جائے۔ یہاں میں اس میسج کو شروع کرنے سے پہلے یہ بھی کہوں گا کہ خدا کے جو لوگ ہوتے ہیں، خدا ان کی ضروریات کو وقت پر پورا کرتا ہے، اور ان کی ضروریات کو خدا ہر وقت پورا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ بعض اوقات جو خدا کے بندے ہوتے ہیں، خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خدا کے خادمین ہوتے ہیں، ہماری نظر میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس خدا کا دیا ہوا بہت کچھ ہے اور ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن
یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں اور آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے کہ خدا کے جو خادم ہیں لوگوں کو نظر آتا ہے کہ خدا کا خادم مالی طور پر ٹھیک ہے، اس کے پاس اچھا لباس ہے اور وہ ہم سے بڑے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے۔ میرے ساتھ پچھلے دنوں ہماری ایک بہن، جس کا میں نام نہیں کہوں گا، کہتی کہ میں نے کہا جی مہینے کا آخری دن ہے اور تھوڑا سا بجٹ کا مسئلہ ہے، تو کہتے جی پادری صاحبان کے اوپر تو مہینے کا آخر ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا جی یہ بظاہر لگتا ایسے ہے، لیکن خداوند کا شکر ہے، دراصل بات جو میں نے آپ سے کہی ہے وہ یہی ہے۔ یہاں بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ خدا کے جو بندے ہیں ان کے اوپر افلاس بھی ہے، غربت بھی ہے، لیکن خدا نے اس غربت میں سے نکلنے کے لیے بھی رستہ بیان کیا ہے۔ اور خدا کا بندہ الیشا یہ اس عورت سے کہتا ہے کہ تیرے پاس کیا ہے؟ پہلا سوال وہ جو کرتا ہے کہ میں تیرے لیے کیا کروں، اور دوسرا سوال کہ مجھے بتا تیرے پاس گھر میں کیا ہے۔ پھر وہ اسے کہتا ہے کہ وہ جو تیل کی کپی تیرے گھر میں ہے اس کو اپنے ہمسایوں سے، لوگوں سے برتن لے اور اس میں اس کپی کو اس برتنوں میں انڈیلتی جا، اور وہ تیل اس میں بھرتا جائے گا اور تو اس کو بیچ کر خدا کے وہ قرض ادا کرنا، اور جو باقی بچ رہے گا اسے خدا کی خدمت میں آ کر گزراننا۔ اور اس نے ایسا ہی کیا اور قرض کی ادائیگی کی۔ لیکن آج میں اور آپ خدا کے کلام کے وسیلہ سے دو باتیں دیکھیں کہ الیشا نے کہا کہ میں تیرے لیے کیا کروں۔ دوسری بات کہ تیرے پاس گھر میں کیا ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر اس عورت کے گھر کی حالت کو دیکھیں تو اس نے اپنا گھر کے اندر سے ہر چیز کو قرض ادا کرنے کے لیے بیچ دی ہوگی کہ مصیبت آن پڑی ہے اور قرض دار گھر میں آئے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنا فرنیچر بھی بیچ دیا ہوگا، اس نے گھر کے برتن بھی بیچ دیے ہوں گے تاکہ ہمارا گھر سلامت رہے، اور اب اس کے گھر میں دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ لیکن وہ خدا نے اس کے لیے کہا، خدا کے بندہ نے کہا کہ جو تیرے پاس ہے وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس تو گھر میں کچھ نہیں ہے، صرف ایک پیالہ تیل کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج اس کے متعلق ہم تھوڑی دیر کے لیے سیکھیں گے۔ ہم بھی بعض اوقات خدا کے حضور میں یہ کہتے ہیں کہ خدا میرے پاس کچھ بھی نہیں، بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم خدا کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج پاک کلام کے وسیلہ سے ہم یہ بات سیکھیں کہ ہمیں یہ بات کہنی اب چھوڑ دینی چاہیے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بہت اچھا ہے اور وہ بہت بیسٹ ہے۔ الیشا نے بھی اس عورت سے یہ کہا تھا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تیری لونڈی کے پاس گھر میں ایک پیالہ تیل کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور الیشا نے کہا کہ بس یہی سب کچھ ٹھیک ہے، اسی سے خدا تجھے برکت دے گا اور اسی سے خدا تجھے سرفراز کرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ آج بھی لوگ ایسا کرتے ہیں، جب قرض دار گھر میں آ جائیں تو وہ گھر کی چیزیں بیچ دیتے ہیں تاکہ یہ مصیبت جو ہے یہ ہمارے سے ٹل جائے، اور اس وقت بھی لوگ ایسا ہی کرتے تھے۔ لیکن مسیح میں میرے عزیزو، ہمیں ہمیشہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے پاس اگر یہ ہوتا تو میں یہ کر دیتا، اگر میرے پاس یہ چیز ہوتی تو میں ایسا ہی ضرور کرتا۔ میں آپ کو ہسٹری کے متعلق جو 100 سال پرانی ہسٹری ہے اس کے متعلق میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تاریخ کی کتابیں یہ بیان کرتی ہیں کہ 1948 میں جب ایک دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو ہنگری کا ایک ایسا شخص تھا جس کا نام کیرولی ککس تھا، اور کیرولی ککس پوری دنیا میں بیسٹ شوٹر کا اس نے ایوارڈ جیتا جب 1948 میں اولمپکس گیم پوری دنیا میں ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے کیرولی ککس کی اگر ہم سٹوری کو جانیں تو اس کے لیے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن اسے شوق ضرور تھا کہ وہ دنیا کا بیسٹ شوٹر بنے۔ جو ہم اس بات کو جانیں کہ
کہ بیسٹ شوٹر وہ ہوتا ہے جو گن کے ساتھ صحیح طور پر نشانہ لگا لیتا ہے، وہ بیسٹ شوٹر بنتا ہے۔ لیکن اس کے پاس وسائل نہیں تھے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے اندر یہ جذبہ ضرور تھا، اور اس نے اسی جذبے کے تحت ہنگری کی فوج میں داخلہ لیا، اور ہنگری کی فوج میں جب وہ کام کر رہا تھا، مشقیں جاری تھیں، تو ایک ایسا حادثہ اس کے پاس ساتھ آ گزرا کہ اس حادثے میں اس کا وہ دہنا ہاتھ جس سے وہ بہت اچھا شوٹنگ کرنا سیکھ رہا تھا، وہ تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا، اور اس کا بازو اتر گیا۔ وہ بڑا بے چین تھا کہ میں بیسٹ شوٹر بننا چاہتا ہوں، لیکن اس ہاتھ نے جس سے میں نے شوٹنگ کرنی ہے، بندوق کو چلانا ہے، وہ اب میرے ساتھ نہیں رہا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، تاریخ کیرلی کیکس کی یہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے ہمت نہیں ہاری، اور اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے جو اس کا بیسٹ ہینڈ تھا وہ اتر گیا، اور جو اس کا صرف اور صرف ایک ہی ہاتھ بچا تھا، اس نے وہ سے بندوق چلانا سیکھنا شروع کی۔ اور 1938 میں جب اولمپکس گیم ہوئیں، اس کے ملک کے اندر نیشنل گیمز ہوئیں، تو وہ بھی میدان میں آیا، اور وہاں اس کے دوست اس کو ملے، وہاں بہت سارے کوچز ملے، اور انہوں نے اس کی بہت تعریف کی کہ دیکھیں اس کا ایک ہاتھ نہیں ہے، تو بھی یہ اتنا زیادہ شوٹنگ کے اندر اتنی دلچسپی لیتا ہے کہ جو یہاں شوٹنگ کرنے کے لیے آئے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آیا ہے، یہ ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آیا ہے نہیں۔ لیکن مسیح میں میرے عزیزو، اس نے کہا کہ میں آپ کی حوصلہ افزائی بھی کرنے آیا ہوں، اور اس گیم میں حصہ لینے بھی آیا ہوں۔ اور سب لوگ خاموش تھے کہ یہ اپنے ایک ہاتھ سے یہ کس طرح سے شوٹ کر سکتا ہے اور بندوق کو چلا سکتا ہے۔ اور ایسا ہوا کہ 1939 میں اس نے ہونے والی نیشنل لیول پر گیمز میں حصہ لیا، اور ایک بہترین بیسٹ شوٹر کا ایوارڈ لیا، اور اس نے اپنی کمزوری کو، جو اس کا دائنا ہاتھ کاٹ چکا تھا، کمزوری نہ سمجھا، اور اس نے کہا کہ جو میرے پاس ہے یہی بیسٹ ہے، میں اسی کے ساتھ شوٹنگ کروں گا۔ اور 1942 میں جب دوبارہ سے اولمپکس گیم ہونی تھی، تو ورلڈ وار سیکنڈ سٹارٹ ہو گئی، اور اس نے اس میں داخلہ نہ لیا، اور جب وہ ختم ہوئی 46 میں، تو 48 میں دوبارہ آپ دیکھیں کہ اس وقت اس کی عمر 40 سال تھی، اس نے پھر سے پوری دنیا میں اندر ہونے والے اولمپکس گیم میں بیسٹ شوٹر کا ایوارڈ صرف اپنے ایک ہاتھ سے، اور اس کا جذبہ اور اس کا جنون اس طور سے تھا کہ اس کے جذبے اور جنون کے پیچھے کوئی بھی دنیا کی چیز اسے نہیں روک سکتی تھی۔ یہ میں آپ کو آج سکھانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر جو کچھ بھی خدا نے صلاحیتیں رکھی ہیں، آپ ان کو استعمال کریں، اور آپ اپنے آپ کو یہ نہ کہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت کچھ ہے، اور وہ بہت ہی بیسٹ ہے۔ خدا اسی سے آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ ایک اور مثال کہ اگر ہم انٹرنیٹ اور گوگل کو سرچ کرتے ہیں، تو نک ویوچ ایک چھوٹا سا بندہ ہے جس کے نہ بازو ہیں، نہ اس کی ٹانگیں ہیں، صرف دھڑ ہے، سر ہے، اور وہ دنیا کا بہترین عالم اور دنیا کا ایک امیر ترین شخص ہونے کو ہے۔ وہ اپنے اتنے دھڑ کے ساتھ، اپنے سر کے ساتھ، اور اس کے دھڑ کے نیچے صرف ایک انگوٹھا ہے، جس سے وہ لیپ ٹاپ بھی چلاتا ہے، جس سے وہ موبائل بھی چلاتا ہے، اور دنیا کو بہت زیادہ معلومات بھی دیتا ہے۔ اس نے یہ جانا کہ میرے پاس اگرچہ بہت کچھ نہیں ہے، لیکن وہ ایک انگوٹھا تو ہے جس سے میں کر سکتا ہوں، اور اسی کا اس نے استعمال کیا جو اس کے دھڑ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اسی کے ساتھ وہ لوگوں کو بہت ساری دنیا کے سائنس میں اس نے بہت زیادہ ترقی کی، اور آج لوگوں کو بہت زیادہ وہ سکھا رہا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، اس کے پاس ایک انگوٹھا ہے، ہمارے پاس 4 انگوٹھے ہیں، 2 پاؤں کے ہیں، 2 ہاتھوں کے انگلیاں ہیں، 10 ہیں، اور ہم پھر بھی خدا کے سامنے اکثر اوقات
گلے اور شکوے کی حالت میں ہوتے ہیں. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہم اقلیتیں ہیں, ہم یہاں رہ کر کچھ نہیں کر سکتے, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. مسیح کے نام کو عزت و جلال دینا مشکل نظر آتا ہے, ہم کیا کریں گے؟ خدا کے بندہ نے, الیشا نے کہا میں تیرے لیے کیا کروں, مجھے بتا تیرے پاس کیا ہے. آج ہمیں بھی اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کس طور سے خدا کے نام کو عزت اور جلال دے سکتے ہیں. بائبل مقدس پڑھیں تو داؤد کی کہانی ہے کہ داؤد ایک دفعہ اپنی فوج کو لے کر وہ جنگ پر گیا اور جنگ سے بھی ان کو ناکامی ہوئی, شکست ہوئی, اور جب وہ شکست کھا کر اپنے گھر کو لوٹے تو لکھا ہے کہ وہاں ایک اور دشمن فوج نے ان کے گھروں کو اوپر حملہ کیا, ان کے بیوی اور بچوں کو یرغمال بنا گئے, سارا مال لوٹ کر لے گئے. اور جب وہ پہنچے تھکے ہارے, دل چھوڑے ہوئے, اور اس کے جو ساتھ فوجی اور سپہ سالار تھے, لکھا ہے کہ وہ اس کے خلاف ہو گئے کہ داؤد تو ہمیں جنگ پر لے گیا اور وہاں جا کے بھی ناکامی ہوئی ہے, اب یہاں ہمارے بیوی بچے نہیں ہمیں مل رہے ہیں, گھر خاک ہوئے پڑے ہیں, اور ہم کیا کریں؟ اور داؤد اس وقت بے دل نہ ہوا. داؤد کے ساتھ کون تھا؟ داؤد کے ساتھ خدا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ خدا مجھے سرفرازی دے گا, اور اس نے اپنی فوج کے اس سپہ سالاروں کو یہ کہا کہ چلو ہم ان کا پیچھا کرتے ہیں اور ہم ان کو لے لیں گے جا کر. اور لکھا ہے کہ داؤد اپنی فوج کے ساتھ گیا, اور نہ صرف اس نے اپنے بیوی بچوں کو وہاں سے لے لیا, اور جو لوٹ کا مال تھا اور بہت ساری چیزوں کی اس نے ریکوری کی ہے. اور یہ خدا کا کلام ہمیں اس کہانی کے متعلق بھی جانتے ہیں. داؤد کے ساتھ خدا تھا. خدا داؤد کے متعلق کہتا تھا کہ میرے دل کے موافق بندہ مجھے مل گیا ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ مسیح میں میرے عزیزو, ہمارے پاس خدا کا دیا ہوا بہت کچھ ہے, اور ہم خدا کی دیے ہوئے صلاحیتوں کو بہتر طور پر استعمال نہیں کرتے ہیں, بلکہ ہم خدا کے سامنے جب بھی آتے ہیں گلے اور شکوے لے کر آتے ہیں کہ خدا تو نے مجھے اس محرومی کا بھی شکار رکھا ہے. خدا اس خدا نے ہمیں بہت ساری محرومیوں کا شکار کیوں نہ رکھا ہو, لیکن خدا نے پھر بھی آپ کو بہت کچھ دے رکھا ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے گھر میں بائبل مقدس تو ہے نا, اور کچھ نہیں ہے. ہم اس کو پڑھیں, خدا اس کو پڑھنے کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے گا. ہمارے پاس خدا تو ہے جس نے کہا کہ میں تجھ سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوں گا, میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا. ہمارے پاس خدا تو ہے. اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, مسیح میں میرے عزیزو, خدا کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. خدا آپ کو برکت دینا شروع کر دے گا, خدا آپ کے ساتھ ہوگا. اور اگر ہم زبور نمبر 18 گائیں تو آپ پہ اوپرو ہاتھ ودا کے سانو رب بچاوے گا, کہ اگر ہم مصیبت میں ہیں, اگر ہم پریشانی میں ہیں, تو ہم خداوند اپنے خدا کے آگے جا کر شکوہ نہ کریں. ہم خداوند اپنے خدا کے حضور میں کبھی بھی آ کر ان محرومیوں کو جو خدا نے ہمارے اندر رکھی ہے ان کا ذکر نہ کریں, بلکہ خدا کی شکر گزاری کریں کہ خدا نے ہمیں برکات سے مالا مال کا رکھا ہے. آپ پہ اوپروں ہاتھ ودا کے مینو رب بچاوے گا, اور لکھا ہے کہ اوہو ڈونگے پانی وچوں مینو کھینچ لے جاوے گا. اگر آپ گہرے پانی میں بھی ہیں, بور میں بھی آپ گول گول گھوم رہے ہیں, تو مسیح میں میرے عزیزو خدا ہاتھ بڑھا کر آپ کو وہاں سے بھی کھینچ لے گا. ہمیں خداوند کے حضور میں آنا ہے, اور خداوند اپنے خدا سے یہ کہنا ہے کہ خدا تیری برکات جو تو نے مجھے دے رکھی ہے, تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے, جس جگہ پر رکھا ہے, جس ملک میں رکھا ہے, وہ میرے پاس بہت کچھ ہے, تو مجھے اسی سے سرفراز کرے گا. آج اپنی تمام صلاحیتوں کو, اپنی ان تمام برکات کو جو خدا نے آپ کو دے رکھی ہیں, مسیح میں میرے عزیزو خداوند کے حضور میں شکر گزاری کے طور پر لے کر آئیں. آپ جب خدا کے مذبح کے پاس آتے ہیں, جب خدا کے مذبح کے پاس آ کر اس بدن اور روٹی کو لیتے ہیں, تو اس کی شکر گزاری کرنا شروع کر دیں. خدا آپ کو, آپ کے گھرانوں کو اس کے وسیلہ سے برکت دینا شروع کر دے گا. مسیح میں میرے عزیزو, الیشا نے کہا میں تیرے لیے کیا کروں, بتا
تیرے پاس کیا ہے؟ اور اگر آج میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ کے پاس کیا ہے، تو ہمارا یہ جواب ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ خدا ہے، اور خدا ہے تو سب کچھ ہے، اور سب کچھ برکت دینے کے لیے خدا آپ کے ساتھ ہے۔ اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس آج کیا ہے؟ ہمارے پاس خدا ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔